الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ گزشتہ جمعہ میں قبر کی سختی اور پھر آخرت میں اللہ رب العالمین نے جو سوالات کرنے ہیں ان کے حوالے سے چند باتیں ہم نے سنی تھیں۔ آخرت کے حوالے سے ہی آج کی جمعے کی نشست ہوگی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کوئی بندہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اپنے پاؤں کو حرکت نہیں دے سکے گا جب تک وہ اللہ کے 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ان میں سے 2 سوال ہم پچھلے جمعے میں سن چکے ہیں کہ پہلا سوال اس کی مکمل زندگی کے حوالے سے ہوگا کہ اس نے اپنی ساری زندگی کہاں گزاری۔
جتنی میری عمر گزر چکی ہے میں سوچوں، جتنی آپ کی گزر چکی ہے آپ سوچیں کہ اب تک کی جو ہماری زندگی گزری ہے وہ کس حال میں گزری ہے، اس میں اللہ کی فرما برداری کتنی ہے، اس کی نافرمانی کتنی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کا ریشو نکالیں تو ہمیں اللہ کی نافرمانی اپنی زندگی میں زیادہ ملے گی، بہت کم ہم نے اللہ کی فرما برداری کی ہوگی، زیادہ تر ہمیں نافرمانی کے اندر گزری ہوئی ہماری زندگی نظر آئے گی۔ پھر اس زندگی میں سے ایک خاص حصہ ہے جوانی کا، اس حصے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری ہے۔ اس پر آپ پچھلے جمعے میں گفتگو سن چکے ہیں۔ تیسرا سوال انسان کے مال کے متعلق ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، جو تم نے رزق کمایا، روزی حاصل کی، اس کے اسباب کیا تھے، ذرائع کیا تھے، طریقہ کار کیا تھا تمہاری روزی کمانے کا، کہاں سے روزی کما کر لائے تھے۔ یہ بھی ہم میں سے ہر بندہ اپنے متعلق اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ وہ حلال کما رہا ہے یا حرام کما رہا ہے۔ یاد رکھیں یہ مال انسان کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ اسی مال کو کمانے کے چکر میں انسان بعض دفعہ اللہ کی حدوں کو کراس کر لیتا ہے، وہ اس فرق کو اپنے سامنے نہیں رکھتا کہ وہ حلال کما رہا ہے یا حرام کما رہا ہے، بس وہ کہتا ہے کہ میرے پاس مال آنا چاہیے، جہاں سے مرضی آئے، جس کا مرضی حق ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، بس مال میرے پاس جمع ہو، اتنا جمع ہو جائے کہ ساری دنیا کی دولت میرے قدموں میں ڈھیر ہو جائے، بس مجھے مال چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا ابن آدم کی حرص کی کھوپڑی اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس بندے کو، ایک بندے کو اللہ رب العالمین 2 وادیاں سونے کی عطا فرما دے، کبھی آپ پہاڑی علاقے میں جائیں، ہر طرف پہاڑ ہو، درمیان میں خالی جگہ ہو، اسے وادی کہتے ہیں۔ آپ پہاڑوں کی بلندی کو دیکھیں اور زمین کے فرش سے لے کے پہاڑوں کی چوٹی تک بھری ہوئی 2 وادیاں اگر کسی انسان کو سونے کی مل جائیں، کوئی دنیا جہان کی طاقت اس کے وزن کا حساب نہیں کر سکتی، اس کی قیمت کا بھی حساب نہیں کر سکتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آدم کا بیٹا اتنا حریص ہے، اتنا لالچی ہے کہ یہ 2 وادیاں سونے کی اس کے لیے کم ہیں، یہ کہے گا کاش مجھے تیسری وادی بھی مل جائے۔ 2 وادیاں سونے کی اس کا پیٹ نہیں بھریں گی، یہ کہے گا مجھے تیسری وادی بھی مل جائے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں کہ وہ ساری دنیا کو خریدنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ ساری دنیا میری غلام ہو، میری ہو سب کچھ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب یہ مرے گا، قبر میں ڈالا جائے گا، فرشتے مٹی کی ایک مٹھی بھر کے اس کے منہ میں ڈالیں گے، یہ چیخ اٹھے گا کہ بس کرو میرا پیٹ بھر گیا ہے۔ نہیں بھرا تھا اس کا پیٹ تو 2 وادیاں سونے سے بھی نہیں بھرا تھا، سونے کی 2 وادیاں اس کو ملی تھیں، ان سے بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا تھا، اور بھرا ہے تو کس سے بھرا ہے؟ ایک مٹھی مٹی سے اس کا پیٹ بھر گیا۔
تو مال انسان کے لیے بڑا فتنہ ہے، بڑی آزمائش ہے۔ میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں، ہم میں سے ہر بندہ مال کی تلاش میں ہے، عزت کی تلاش میں ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے مال مل جائے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں مال جمع کر لوں، اتنا میرے پاس مال ہو جائے کہ سارے لوگ میرے نوکر ہوں، میں ان کا بادشاہ بن جاؤں۔ جس قدر مال زیادہ ہوگا، حساب و کتاب کا معاملہ بھی اسی طرح زیادہ ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے نہیں فرمایا کہ غریب طبقہ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ ان کا مال ہی نہیں ہے، بس وہ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، جو ان کو مل جاتا ہے اس سے اپنا گزارا کرتے ہیں، تو ان کا مال کے حوالے سے محاسبہ کیونکہ نہیں ہوگا۔ امیر لوگ اپنے مال کے محاسبے کی وجہ سے لیٹ ہو جائیں گے، غریب طبقہ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ تو مال کے متعلق سوال ہو رہا ہے کہ اس مال کو تم نے کہاں سے کمایا، حلال ہے یا حرام ہے؟ کسی کا حق مار کے مال حاصل کیا یا محنت مزدوری سے حاصل کیا، سود سے حاصل کیا یا رشوت سے حاصل کیا، دن رات محنت مزدوری کی یا ڈاکے ڈال کے حاصل کیا، ایمانداری سے حاصل کیا یا دھوکہ اور فراڈ سے حاصل کیا؟ کہاں سے تم نے اپنے مال کو جمع کیا، کہاں سے مال حاصل کیا تم نے؟ من عین انکسبت، کہاں سے کمایا اس مال کو، بتاؤ اس بارے میں۔ میں بھی اپنے گرمان میں جھانک کے دیکھوں، آپ بھی دیکھیں، کیا ہم اس سوال کے جواب دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہمارا دامن صاف ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں یہ کہہ سکیں یا اللہ میں نے ساری زندگی حلال کمایا ہے، میں نے کوئی حرام چیز نہیں بیچی؟ اچھا، بعض لوگ نا حرام اشیاء بیچ کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے محنت مزدوری کی۔ محنت مزدوری وہ ہے کہ جس میں آپ کو رزق حلال ملے، اور جس کام پہ آپ محنت کر رہے ہیں وہ کام بھی حلال کا ہو۔ آج طوائفہ اپنے جسم کو بیچنے والی بھی کہتے ہیں کہ میں نے محنت کی ہے، میرا جسم خرچ ہوا ہے، اس میں مجھے مال ملا ہے، میرے لیے حلال ہے۔ چوری کرنے والا کہتا ہے میں نے بڑی پلاننگ کی تھی، بڑی سوچ سمجھ کے خطرے کو مول لے کے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے میں نے چوری کی ہے، محنت کی ہے، میرا مال حلال کا ہے۔ نشہ آور چیزیں بیچنے والا کہتا ہے کہ میں نے پیسے سے خریدی، میں نے پیسے سے بیچی، میں نے کسی کا حق نہیں مارا، میں نے بھی حلال کمایا ہے۔ بے حیائی و فحاشی کے کام کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے عزت دی اور اس طرح اللہ نے ہمیں مال و دولت عطا فرمایا۔ مال کہاں سے کمایا اس کا سوال کیا جا رہا ہے، کہاں سے کمایا؟ اس ایک سوال کے جواب میں ہماری حالت پتلی ہو جائے گی۔ حالانکہ جب زندگی کے متعلق سوال ہو گیا تو اس زندگی کے اندر یہ مال و دولت سب جمع ہے کہ نہیں؟ زندگی انسان مال و اسباب کے بغیر تو نہیں گزارتا، کھانے پینے کے بغیر انسان کی زندگی گزرتی ہے؟ نہیں گزرتی۔ لیکن زندگی کا الگ سوال ہے، زندگی میں سے جوانی کے حصے کا الگ سوال ہے، اور پھر اس زندگی کے اندر جو مال و اسباب جمع کیا اس کا الگ سوال ہے، کہاں سے کمایا؟ دینداروں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے دین کی تبلیغ کی یا دین کو بیچا ہے؟ اپنی شہرت کی خاطر لوگوں کو دین سنایا ہے یا اللہ کی رضا کی خاطر سنایا ہے؟ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر انشاءاللہ ہم پھر بات کریں گے۔ کہاں سے مال کمایا؟ ایک انسان مال کماتا ہے حلال ذرائع سے، محنت مزدوری کی، اینٹ پتھر تغاری جو بھی اس سے کام ہو سکتا تھا اس نے کیا، حلال طریقے سے مال کمایا، لیکن اس کو خرچ حرام پر کیا، یہ بھی انسان بدبخت ہے۔ سارا دن اس نے خون پسینہ لگایا،
رزق حلال جمع کیا، شام کو اسے جا کر حرام پر لگا دیا، جوئے پر لگا دیا، نشہ آور چیز خرید لی، اسے استعمال کر لیا، بے حیائی کے کاموں میں جا کر مال کو خرچ کر دیا، مجھے بتائیں اس نے اپنا حلال کمایا ہوا مال حرام میں خرچ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ پہلا سوال کیا ہے مال کے متعلق؟ کہاں سے کمایا؟ اسی مال کے متعلق دوسرا سوال اور قیامت کے سوالوں میں سے چوتھا سوال یہ ہے کہ تم نے اس مال کو کہاں خرچ کیا؟ حلال کمایا تھا، خرچ کہاں کیا؟ ایک بندہ حرام کماتا ہے اور وہ کچھ پیسے آ کر اللہ کے گھر میں دے دیتا ہے، کہتا ہے میں نے حرام ضرور کمایا لیکن میں نے اللہ کے گھر میں بھی خرچ کیا ہے۔ تمہارا اللہ کے گھر میں خرچ کیا ہوا تمہارے کسی کام کا نہیں، تم نے اللہ کے گھر میں بھی حرام دیا، اس پر بھی تمہیں گناہ ملے گا، کیونکہ تم کما حرام رہے ہو اور پھر اسے خرچ کرو، غریب کو دو، مسکین کو دو، فقراء کو دو کہ جی ان کی مدد ہو رہی ہے، ہم اپنے مال کا صدقہ نکال رہے ہیں۔ او اللہ کے بندو، کبھی حرام مال کا بھی صدقہ ہوتا ہے؟ کتا حلال ہے کہ حرام؟ اسے بسم اللہ پڑھ کے ذبح کر لو تو حلال ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ بسم اللہ پڑھ کر اسے ذبح کرو، قرآن پڑھ کر اسے ذبح کرو، تب بھی وہ حرام رہے گا۔ تو حرام کمایا ہوا مال تو اسے غریبوں کو کھلاؤ، مسکینوں کو کھلاؤ، بیواؤں کو کھلاؤ، مساجد بناؤ، مدارس بناؤ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جہاد میں خرچ کرو، تب بھی اس کا کوئی ثواب نہیں۔ گناہ البتہ ضرور ہے کہ حرام کما کر اسے نیکیوں میں خرچ کرنے کی جرت میں لگے ہوئے۔ ایک کماتا حرام ہے، ایک چوری، اوپر سے سینہ زوری، حرام کما کر اللہ کو رشوت دینا چاہتا ہے کہ یا اللہ ٹھیک ہے جہاں سے مرضی کمایا تجھے پتہ ہے، لیکن خرچ بھی تو تیرے راہ میں کر رہا ہوں، کیا اللہ تیرے مال کا محتاج ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، وہ بادشاہ ہے، وہ بے پرواہ ہے، اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مال کہاں سے کمایا؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ خرچ کہاں پر کیا؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا ہم میں سے کوئی بندہ تیار ہے جو قیامت کے دن اپنے ان سوالوں کا جواب دے سکتا ہو میرے سمیت؟ ہم کبھی احتیاط نہیں کرتے، پوچھتے نہیں ہیں۔ کوئی بندہ آ کر ہمیں امداد دے رہا ہے، ہم پوچھتے نہیں ہیں کہ بھائی یہ کہاں سے لائے ہو، رزق حلال ہے یا حرام ہے۔ کسی غریب کی کوئی مدد کر رہا ہے تو وہ غریب پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو کچھ مجھے دے رہے ہو یہ حلال کما کر لائے ہو یا حرام کما کر۔ وہ کہتا ہے میرا پیٹ تو پل رہا ہے نا، یہ جانے اس کا کام جانے، میرے پاس مال آ رہا ہے، آنا چاہیے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کون کیا کر کے لایا۔ کتنے سوال ہو گئے؟ 4۔ نمبر 1 زندگی کہاں گزاری، نمبر 2 زندگی میں سے جوانی کا حصہ کہاں گزارا، نمبر 3 مال کہاں سے کمایا، نمبر 4 اسے خرچ کہاں پر کیا، اور 5واں سوال ہے جو اللہ نے تمہیں علم دیا تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ اللہ نے جتنا علم عطا فرمایا تھا اس علم پر کتنا عمل کیا؟ اور قرآن کہتا ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو نیکیوں سے محروم رکھتے ہو۔ لوگوں کو کہتے ہو نماز پڑھو، خود نہیں پڑھتے، انہیں کہتے ہو قرآن پڑھو، خود نہیں پڑھتے، انہیں کہتے ہو زکوٰۃ دو، تمہارے پاس مال ہے تم خود نہیں دیتے، انہیں کہتے ہو مال ہے حج کرنے کے لیے جاؤ، تمہارے پاس ہے تم خود نہیں جاتے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو کہ وہ نیکی کریں، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو کہ تم نے بھی وہ نیکی کرنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہو، یعنی اس اللہ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم بھی نیک عمل کرو۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ،
سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے جس نے بھی نیک عمل کیا، جس نے بھی نیک عمل کیا، من ذکر او انثی، وہ عورت ہو یا مرد ہو، وہو مؤمن، ایک ہی شرط ہے وہ مومن ہو، مشرک نہ ہو۔ شرک کر کے بھی بندہ اگر نیک عمل کرے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ میں نے پچھلے جمعے آپ کو یہ بات بتائی تھی قرآن کریم میں سے کہ اللہ سورہ انشقاق میں فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ کچھ لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے اللہ ان کے اعمال نامہ ان کے سیدھے ہاتھ میں پکڑائے گا، وہ گمان کریں گے کہ انشاءاللہ ان کا حساب و کتاب بہت آسان ہونے والا ہے۔ اور جس کو قیامت کے دن سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا اس کا حساب و کتاب کا معاملہ بڑا آسان ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا خود کا فیصلہ ہے۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، پس عنقریب ممکن ہے کہ اس کا حساب و کتاب بھی آسان ہو جائے۔ کیوں؟ اس کو اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا گیا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنا اعمال نامہ لے کر اپنے گھر والوں کی طرف دوڑ کر آئے گا، خوش ہوگا اور کہے گا دیکھو میرے رب نے مجھے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ خوش ہوگا، لوگوں کو اپنا اعمال نامہ دکھا رہا ہوگا۔ آج اگر بچہ اسکول میں پوزیشن ہولڈر ہو جائے، پوزیشن لے لے، وہ اپنی پوری کلاس کو اپنا رزلٹ دکھاتا ہے کہ نہیں دکھاتا؟ گھر آتا ہے ماں باپ کو دکھاتا ہے، ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں ہمارے بچے نے اسکول میں پوزیشن حاصل کی، بھلے وہ نقل مار کے بھی آیا ہو۔ اساتذہ نے، ٹیچروں نے اسے نقل بھی کروائی ہوئی ہو، اسی حساب سے وہ بچہ یعنی کرپشن کر کے بھی اگر وہ پاس ہوا ہو، لیکن وہ خوش ہوتا ہے کہ میرا رزلٹ بہترین آیا، میں اسکول میں کلاس میں فرسٹ پوزیشن پر آیا، میں نے بورڈ میں ٹاپ کیا، میں نے کالج یونیورسٹی کو ٹاپ کیا، خوش ہوتا۔ اگر اس نے محنت کر کے پاس کیا ہے تو دلی طور پر وہ مطمئن ہوتا ہے اور خوش بھی ہوتا ہے، لیکن اگر وہ 2 نمبری کر کے پاس ہوا ہو تو ظاہری طور پر تو بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن دل اس کا اس کو ملامت کر رہا ہوتا۔ لیکن قیامت کے دن ایسا معاملہ نہیں ہوگا، اللہ کے سامنے نہ کوئی نقل کر سکے گا، نہ کوئی کسی کے سوال کو حل کرنے میں مدد کر سکے گا۔ وہاں 2 نمبر گواہی بھی نہیں چلتی، وہاں وکیل نہیں بکتے، وہاں جج نہیں بکتا، وہاں رشوت نہیں چلتی، کچھ بھی وہاں نہیں دیا جائے گا رشوت کے بدلے میں یا اپنے حساب و کتاب کو آسان کرنے کے بدلے میں۔ آج تو ہم سفارش کرا دیتے ہیں نا کہ یار وہ میرا بچہ نا وہ اسکول میں پڑھتا ہے تو تھوڑا سا مہربانی کر لینا، اس کے لیے تھوڑا نرمی کر لینا، میٹرک کر رہا ہے تھوڑا سا دیکھ لو اس کو، وہ تھوڑا کامیاب ہو جائے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی بس آپ ہمارا خیال کریں، ہم آپ کے بچے کا خیال کریں گے، اس ہاتھ سے لو اس ہاتھ سے دو۔ لیکن وہاں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ ولا یظلمون نقیرا، اللہ فرماتا ہے اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کسی پر بھی اتنا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا جیسے کھجور کی گٹھلی کے اندر سوراخ ہوتا ہے نا، سوراخ، اللہ اس سوراخ کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اتنا منصف رب ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، نیک عمل کر کے آئے، عورت ہو مرد ہو، وَهُوَ مُؤْمِن، مومن ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اللہ انہیں جنتوں میں داخل کرے گا، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا، ذرہ برابر بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ کھجور کی گٹھلی میں کتنا سوراخ ہوتا ہے، پیچھے کی سائڈ پہ آپ دیکھیں جہاں سے کھجور کا پودا اگتا ہے، کبھی اگ رہا ہو، اس کو آپ زمین سے اکھیڑیں، آپ دیکھیں گے کہ کھجور کی گٹھلی الٹی ہوگی، اس کی کمر پہ چھوٹا سا سوراخ ہوگا جہاں سے وہ پودا اگتا ہے، اس سوراخ کے برابر بھی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ ایک جگہ پر فرمایا وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، کسی پر اللہ ظلم نہیں کرے گا، فتیلہ کے برابر۔ وہ کیا ہے؟ کھجور کی گٹھلی کے اوپر چھلکا کتنا ہوتا ہے، اس کھجور کی گٹھلی کے اوپر چھلکا کتنا سا ہوتا ہے، اللہ اس کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔
اتنا منصف رب ہے، بھلا اس رب کے سامنے کسی کی چل سکتی ہے؟ کیوں کہے میں فلاں برادری سے ہوں، قوم سے ہوں، قبیلے سے ہوں، میرا خاندان بڑا، میرے رشتہ دار بہت زیادہ، میرے بیٹے بیٹیاں، میرے بھائی برادر بہنیں سارے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، خبردار میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو۔ یہ دھونس، یہ دھمکی اللہ کے سامنے نہیں چلتی۔ یہاں تو آج ہم کہتے ہیں نا، تو مجھے جانتا نہیں، تجھے پتہ نہیں تو کس سے بات کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، خبردار میرے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرنا، تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں تیرے ساتھ کیا کر دوں گا۔ کیا کر لے، کیا کر لے گا؟ لیکن اس کی یہ جرت اللہ کے سامنے نہیں چلے گی۔ اللہ کے لیے نیک عمل کرتے وقت اپنے اعمال کو برباد مت کیجیے۔ یہ دھونس، یہ دھمکیاں، یہ پریشر، یہ طاقت، یہ پاور، یہ کہیں تمہارے اعمال کو برباد نہ کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پوچھے گا جو علم دیا تھا اس کے مطابق کتنا عمل کیا تھا۔ ہمارے پاس جو علم ہے وہ ہم لوگوں پر جھاڑنے والے ہوتے ہیں، خود اس پر ہمارا عمل نہیں ہوتا۔ دوسروں کو ہم کہتے ہیں، نصیحت کر رہے ہوتے ہیں کہ تم یہ کام بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی نیکی کا کام ہے، یہ بھی نیکی کا کام ہے، لیکن خود اس سے پیچھے رہتے ہیں۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اتأمرون الناس بالبر، تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا کام کریں، وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، تمہیں پتہ ہے اللہ کے کلام میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ کی کتاب میں کیا احکامات ہیں، تم وہ پڑھ کر لوگوں کو سناتے ہو لیکن اس پر خود عمل نہیں کرتے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہ بات ہم کہتے ہیں نا عام طور پہ، یار تو سمجھدار بندہ ہے، چلو وہ تو بے وقوف ہے، تو سمجھدار ہے، تجھے بھی عقل نہیں ہے کہ تو اس کے ساتھ الجھ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اللہ اپنے بندے سے کہہ رہا ہے افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، خود نہیں کرتے ہو، لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہو لیکن خود برائی کرتے ہو، لوگوں کو جھوٹ سے منع کرتے ہو، خود جھوٹ بولتے ہو، لوگوں کو گناہوں سے روکتے ہو لیکن تمہارا صبح و شام گناہوں میں گزرتا ہے۔ اتأمرون الناس بالبر، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو۔ کتنے بڑے حماقت والے ہو۔ علم کے مطابق کتنا عمل کیا؟ ہم میں سے کسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، اور اللہ کی قسم یہ کہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، یہ انتہا درجے کی انسان کے لیے بدبختی کی علامت ہے کہ انسان اللہ کے دین کو سمجھتے ہوئے بھی اس پر عمل نہ کرے۔ اللہ کے دین کی اس کو سمجھ ہو، حلال و حرام کے درمیان اسے فرق کرنا آتا ہو، وہ پھر بھی اس حلال و حرام کو مکس کر دے اور کہے اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب قیامت آئے گی دیکھا جائے گا یہ جملہ اتنا خطرناک ہے، انسان کی ساری زندگی برباد ہو جاتی۔ کئی لوگ آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے جو بڑے تکبر کے اندر زندگی گزار رہے ہوں گے اور یہی کہتے ہوں گے کون ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے، اور اس کے بعد انہیں کوئی اچھا کلمہ کہنے کی فرصت نہیں ملی، ان کی موت پہلے واقع ہو گئی، گویا کہ اسی تکبر کی حالت میں ان کی موت ہو گئی اور انہیں توبہ کی توفیق ہی نہیں ملی۔ اللہ کے لیے میں اپنے آپ کو سدھاروں، آپ اپنے آپ کو سدھاریں کہ جتنی ہماری زندگی بچی ہوئی ہے ہمیں نہیں معلوم کس موڑ پر زندگی کی شام ہو جائے، کب ملک الموت ہماری روح قبض کرنے آ جائے، وہ دن کی گھڑی ہو یا رات کی گھڑی، نماز کی حالت میں ہو یا گناہ کرتے ہوئے، سچ بولتے ہوئے یا جھوٹ بولتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے یا عاجزی کرتے ہوئے، کس حال میں ہماری جان نکل جائے ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اپنی آخرت کی فکر کریں، میں بھی اور آپ بھی، اور پھر صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے اہل و عیال کے لیے بھی، کہ ان کی بھی آخرت بن جائے، وہ بھی سدھر جائیں، ان کی بھی بہترین تعلیم و تربیت ہو جائے۔
کیونکہ اللہ نے فرمایا نا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال بھی اور تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اس فتنے سے بچنے کا حل یہ ہے کہ مال کو حلال طریقے سے کمایا جائے اور حلال پر خرچ کیا جائے، تو یہ انسان کے لیے فتنہ نہیں ہوگا۔ اور اولاد فتنہ یہ ہے کہ اس اولاد کی خاطر انسان بہت کچھ کر جاتا ہے کہ بس میری اولاد کا پیٹ پلتا رہے، ان کی تعلیم و تربیت اچھی ہوتی رہے، اس کے لیے انسان حلال و حرام کے درمیان تمیز چھوڑ دیتا ہے۔ یہ انسان کے لیے فتنہ ہے۔ مرنے کے بعد قبر میں اس کی اولاد اس کے ساتھ اس کے سوالات کا جواب دینے کے لیے نہیں جائے گی، حشر میں اس کی اولاد اس کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے نہیں ہوگی، یہ خود اپنے سوالوں کا جواب دے گا۔ تو کیوں ہم اپنی اولاد کی محبت میں، اپنی اولاد کی خوشی میں ان کو اچھا پہنانے، اچھا کھلانے کے لیے کیوں ہم لوگوں کا حق مارتے؟ یہ اولاد ہمارے لیے فتنہ ہوگی قیامت کے دن۔ اگر ہم نے انہیں رزق حلال کھلایا ہوگا، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی ہوگی، تو یہ ہمارے لیے نجات کا سبب بنیں گے، ورنہ یہی ہمارے بیٹے بیٹیاں قیامت کے دن ہماری تباہی کا سبب بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔